معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے بندوں کے حقوق۔ پچھلے جمعہ میں نے تذکرہ کیا تھا ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق۔ اس مرتبہ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ بندوں کے حقوق۔ جب والدین کے حقوق پر میں نے بتایا تو ایک دو لوگوں نے کہا مولوی صاحب خالی ماں باپ ہی والا بتائیے گا، تھوڑا ہم لوگوں والا بھی بولیے کہ ماں باپ کے اوپر بھی کچھ کیا ذمہ داری ہے۔ بیچارہ تذکرہ کیا کہ بیوی کو اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو کون کھلائے گا؟ کچھ لے کے جانا پڑتا ہے تو ماں کے ڈر سے جیب میں بھر کے لے کے جانا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تھوڑا دیکھیے، قوام مرد ہے، ماں کو بھی اگنور نہیں کرنا ہے، بیوی کو بھی اگنور نہیں کرنا ہے، اور اتنا نہیں ڈرنا ہے، ماں کو لا کے دیجئے، ماں خود دے دے گی آپ کو، آپ کی وائف کو، آپ کی اہلیہ۔ کہا کہ بتائیے، بہر کے اولاد کے اوپر بھی حقوق ہے، وہ بعد میں ہم تذکرہ کریں گے۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ آج کل جو ماڈرن لوگ تلاشتے ہیں لڑکیوں کو، نہیں، پہلا حق یہ ہے کہ نیک ماں کا ان کے لیے انتخاب کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ بیوی لاؤ تو نیک بیوی لاؤ، جنس پہننے والی نہیں۔ یہ اولاد کے، وہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اپنے اولاد کے تئیں کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، دیندار ماں لائے، اچھا نام رکھے، عقیقہ کرائے، وہ بہت ساری حقوق ہیں، وہ تذکرہ آپ نہیں کریں گے۔ بہر کے بندوں کے کیا حقوق ہے، بڑی سینسٹک موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، دل دماغ سب کچھ کھڑا رکھیے گا اور سنیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام دیا، بتلایا کہ دنیا میں کس کے کیا کیا حقوق ہیں، کس کے کیا کیا حق بنتے ہیں، اپنا ہو، غیر ہو، پڑوسی ہو، اقربا ہو، دوست ہو، احباب ہو، جو بھی ہو، کس کے کیا حق اور حقوق بنتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو تذکرہ شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ اسلام صرف مسجد کا مذہب نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے، داڑھی رکھ لے، اور اگر پیسہ ہے تو حج کر لے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد زبان ٹھیک نہیں ہے، لینگویج اس کا اچھا نہیں ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، رشتہ داری کاٹتا ہے، رشتہ داری کے ساتھ اچھا ویوہار اور بیہیور نہیں ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ لاکھ حج کرو، لاکھ تہجد پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سامنے رکھیے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، سن لیجئے، غور کیجئے۔ ہاں، ریڈی ہیں؟ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کیا گیا، کمپلین آیا، اللہ کے نبی اور 2 پڑوسی کا تذکرہ کیا ہے۔ سنیے، حقوق اللہ 2 ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ آپ سب جانتے ہیں حقوق اللہ، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے، روزہ رکھتے ہیں حقوق اللہ ہے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب کے سب حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد، ہمارا پڑوسی کا کیا ہمارا اخلاق ہے، دوست احباب کے ساتھ کیا ہمارا اخلاق ہے، رشتہ داری کے ساتھ ہم کیسے بہیو کر رہے ہیں، یہ ہے حقوق العباد۔
سمجھ گئے؟ حقوق اللہ پھر سن لیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب جانتے کہ غفور الرحیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا تھا، ماں بڑی پریشان تھی، جنگ کے اندر اپنے بچے کو تلاش رہی تھی، جو بھی بچہ ملتا ماں اٹھا لیتی۔ ماں تڑپتی ہے نا، بچہ گم ہو جائے تو اٹھا لیتی تھی اور اپنے پستان سے لگاتی تھی، جو بھی بچہ ملتا اٹھا لیتی تھی، اپنے پستان سے لگاتی تھی کہ یہی میرا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو دوسرے کے بچے کو اٹھا کر کے کتنی محبت کرتی ہے یہ۔ آج حقیقی ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، بھلا بتاؤ جب یہ ماں اتنی محبت کرتی ہے، یہ بچے کو ماں اپنے جو بچھڑ گئی ہے تو اتنی پریشان ہے، کیا ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال دے گی؟ بولو، نہیں ڈالے گی۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ایک ماں کیا، ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 99 رحمت اپنے پاس رکھیں جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعمال کرے گا۔ آپ سنے ہوں گے وَشَفَعَتِ الْمَلَائِكَ وَالنَّبِيُّونَ وَيَبْقَى أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایسے لوگوں کو اللہ اٹھائے گا جہنم سے جس نے دنیا میں کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا لیکن شرک نہ کیا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، 99 رحمت اللہ کے پاس ہے میرے بھائی۔ حقوق اللہ میں اگر کمی بیشی ہو جائے، بتانے کا مقصد یہ، نماز روزے میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے، ہو سکتا اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کر دے، اللہ کی رحمت سے ہو سکے آپ جنت میں چلے جاؤے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کمی بیشی ہو گئی، بندوں کے معاملے میں اگر کمی بیشی ہو گئی، ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کیا، کسی کا حق مارا، یہ اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بڑا حساس چیز ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں نے کیا کہا کہ آدمی لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ تہجد پڑھ لے، اس کے باوجود اگر رشتہ داری کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آدمی کا معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیے مسند احمد کی روایت ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آیا دو پڑوسی کا۔ اللہ کے نبی یہ بغل میں پڑوسی ہے، پڑوسن ہے، یہ بڑی نماز روزہ کرتی ہے، سنیے اللہ کے نبی یہ بڑی نماز روزہ کرتی ہے، فرائض تو پڑھتی ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا وہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن ہاں ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ کیا ہے کہ یہ اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کچھ ہے، نماز ہے، تہجد ہے، فرائض کے ساتھ نوافل ہے، لیکن ایک چیز ہے، کہا کہ پڑوسی اس کا خوش نہیں ہے، تکلیف دیتا ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہی جملہ کہا، ہی فی النار، یہ جہنمی ہے، بس۔ اندازہ آپ لگاؤ کتنا حساس ہے یہ چیز۔ اسی کا اپوزٹ، اسی کا برعکس، اسی کا الٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پڑوسی ہے، زیادہ نوافل نہیں اہتمام کرتا، وہ فرائض پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے، نوافل نہیں ہے، اتنا تہجد نہیں ہے اس کا، لیکن پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، پڑوسی خوش ہے اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بس ایک ہی جملہ، ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو کتنا حساس ہے یہ، دیکھیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ آج یہی دنیا میں ہو رہا ہے، امیر غریب کو دبا لیتا ہے، طاقتور کمزور کو دباتا ہے، اور مسئلہ یہ آتا، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ جب امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتا ہے کہ اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اور کمزور آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، طاقتور ہے جس کا پہنچ ہے وہ غریبوں پر ظلم کر رہا ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے میرے بھائیوں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا اگر بندوں کا حق اور حقوق العباد نہیں ہے تو اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا اتدرون من مفلس، بولو جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے نبی، فینا من لا درہم ولا متاع،
ارے مفلس تو وہ ہے، کنگال تو وہ ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ یہ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائی، حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان مفلسی من امتی یوم القیامہ یاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ آئے گا قیامت کے دن آدمی نماز، روزہ، حج سب کچھ کیا ہوگا۔ آپ اسلام صرف مسجد کا مذہب نہیں ہے، آپ سب کچھ کیا ہوگا۔ آدمی نماز بھی پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، لیکن اس کے ساتھ دنیا میں کچھ اور کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا زمین ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا دکان اپنے نام کر لیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا ہوگا۔ نیکیوں کا پہاڑ تو لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حقدار لوگ حق لینے کے لیے آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی آدمی ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر، ظلم کیا تھا۔ کیا لوگے آج نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ مال ہے، نہ متاع ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، یہاں کیا لوگے تم؟ کیا لوگے یہاں؟ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ اکبر، جو نیکی آپ کر کے گئے ہیں میرے بھائیو، تمہاری نیکیاں وہ چھین لے گا اور اس کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا، لاد دے گا۔ اتنا کرنے کے باوجود بھی سب نیکی تمہارا ختم ہو جاوے گا، الٹا ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا پکڑو جی اسے، اور پکڑ کر کے جا جہنم میں سے گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ اللہ میرے بھائیو، نماز آپ کی اچھی ہے، روزہ سب کچھ کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، کبھی دیکھیے ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہے، کبھی دیکھیے ہم سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں پڑوسی کا حال آپ جا کر کے دیکھیں کہ پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں ہے، کہیں پڑوسی کو ہم تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں، ورنہ قیامت کے دن میرے بھائیو آپ مفلس ہو جائیں گے۔ سنیے غور سے، آج افسوس ہے میرے بھائیو، آج افسوس ہے، آج افسوس ہے، آج افسوس ہے۔ افسوس کیا چیز ہے؟ آج سب سے زیادہ تھانے میں سب سے زیادہ کیس ہمارا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جاتے ہوں گے تاج بھائی پوچھس خانے میں سب سے زیادہ کیس مسلمانوں کا، کورٹ کچہری جائیے سب سے زیادہ مقدمات ہمارے ہیں۔ میں بیچ میں یہاں سے چھٹی لے کے ایک مرتبہ کورٹ گیا تھا، کچھ مسئلہ تھا، میں ایک وکیل سے بات کر رہا تھا، وکیل نے کیا کہا، کتنی اچھی بات کہی نا، کتنی اچھی بات کہا مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مسائل، جتنے بھی کورٹ کے اندر مسائل مقدمات ہیں اکثر آپ مسلمانوں کی ہیں، اگر آپ نہیں لڑیں گے تو ہم لوگ روڈ پر آ جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ آج تھانے میں سب سے زیادہ مقدمات ہمارے ہیں۔ آج وہ محبت نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان جو محبت صحابہ کرام میں تھا، نہیں ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی جگہ کو لے کر کے بھائی بھائی میں کیس چل رہا، بولو ہے کہ نہیں؟ آج چھوٹے چھوٹے روم کو لے کر کے بھائی بھائی میں مقدمات چل رہے ہیں، پولیسوں کو بلایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ کو لے کر کے بھائی کے درمیان تال میل نہیں ہے، کئی دنوں سے انبن ہے، کئی مہینے بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ صحابہ کے درمیان محبت نہیں ہے جیسے صحابہ کا تھا، وہ لوگ اپنوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ میں نے بتایا تھا اور واقعہ آپ سنے ہوں گے، کچھ نہیں تھا، مکے کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ اکبر، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں لے کر کے گئے۔ سنو میرے بھائیو، زمین کا ٹکڑا لے کر کے اتنی نفرتیں، اتنی عداوتیں، نہ ان کی خوشی میں نہ ان کی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، زمین زندگی رہے گی تو لے لو گے، لیکن ایک مرتبہ آخرت برباد ہو گئی تو دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جاتے ہیں ہجرت کر کے، اللہ اکبر، وہ سنے ہیں آپ، لیکن کیا تھے وہ لوگ یار، کیا تھے وہ لوگ۔ عبد الرحمن بن عوف کو جس سے دوستی مواخات بھائی چارہ قائم ہوا تھا، گھر کو کہتے آدھا لے لو، گھر کو آدھا لے لو۔ اللہ اکبر، آج تو لڑ رہے ہیں لوگ ایک گھر کے لیے،
آج لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی زمین کے لیے۔ عبد الرحمن بھائی یہ میرا گھر ہے، آدھا پارٹیشن کر دیتے ہیں بیچ میں، آدھا تم رکھ لو آدھا۔ ارے یہی نہیں، زمین تو گھر تو دینے کے لیے دور کی بات ہے، اتنا دل کا دروازہ کھول دیا انہوں نے، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ حدیث کی کتاب میں بولو، کہا عبد الرحمن میری 2 بیوی ہے، جو بیوی تمہیں اچھی لگی بولو، میں اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لینا۔ اللہ اکبر! کیا تھا میرے بھائیوں؟ آج چھوٹی چھوٹی جگہ کے لے کر کے ہم بھائیوں کے درمیان بڑی قدورت ہے، بڑی عدالتیں چل رہی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کیجئے، آپ لاکھ نماز روزہ کر لیجئے، 3 دن سے زیادہ آپ سنے ہوں گے ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بات چیت بند کرنا جائز نہیں۔ سنو میرے بھائیو، سنو اور عبرت پکڑو اس سے۔ ایک واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے درمیان انبن ہو جایا کرتا تھا، ان لوگوں میں بھی ناچاکیاں ہوتی تھی، لیکن زیادہ دیر پنپتا نہیں تھا، فوراً یہ لوگ مل جاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی اور ابو ذر غفاری کا واقعہ یاد کیجیے۔ اللہ اکبر! کیا تھے یہ لوگ میرے بھائیو؟ آج ہمارے سینے میں اتنی قدورتیں کہاں سے آئی، اتنا عناد دشمنی کہاں سے آئی؟ ان کا دل کتنا صاف تھا۔ اس لیے بڑی اچھی بات کہا ہے کسی نے، چھوٹے چھوٹے میں ہم لوگ کیا کرتے تھے، 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتا تھا، آج گلے ملنے سے بھی منافقت جاتا نہیں ہے نا۔ لاکھ گلے ملاؤ لیکن دشمنی دور نہیں ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی کے درمیان کسی معاملے میں بات چیت ہو گئی، بات چیت ہوتے ہوتے کیا کہا، ٹوک دیا بلال حبشی نے۔ ابو ذر غفاری گورے چٹے تھے اور بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، حبش کے رہنے والے۔ ارے حبش کے رہنے والے ہو یا کہیں کے رہنے والے ہو، اللہ کو کالے اور گورے کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ کالے گورے کو تھوڑی نہ دیکھتا ہے، ارے اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل تمہارا کتنا صاف ہے، دل تمہارا کتنا پاک ہے، دل تمہارا کتنا شفاف ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ تقوی دیکھتا ہے، اللہ یہاں دیکھتا ہے۔ نہ تمہارا چہرے کو اللہ کو ضرورت ہے، نہ تمہاری بدن کو اللہ کو ضرورت ہے، نہ تمہاری مالداری کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ صرف دل دیکھتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو ٹوک کر کے کیا کہا، کیا ابن السوداء، کالی عورت کے بیٹے۔ بلال کا دل چپ گیا میرے بھائی، تکلیف لگی اس کو۔ جاتے ہیں کہاں، نبی کی عدالت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ کہا کیا ہوا بلال؟ کہا ابو ذر غفاری نے مجھے کہا ابن السوداء ماں کا طعنہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا ابو ذر غفاری کو، کہا ابا ذر اعیرتہ عن امی، تم نے اس کو ماں کا طعنہ دیا ہے؟ اللہ کی قسم تمہارے اوپر ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو آ رہی ہے، جاہلیت کی صفت موجود ہے تمہارے اندر۔ تکلیف ہوئی ہے بلال حبشی کو، بس اتنا ہی جملہ کہا تھا، کہا تکلیف ہوئی ہے اس کو بلال حبشی کو۔ اللہ اکبر! وہ صحابی رسول تھے، نکلتے ہیں وہاں سے نبی کی عدالت سے، نکل کر کے دروازے کے باہر آتے ہیں۔ کیسے تھے یہ لوگ میرے بھائیوں؟ زیادہ دن پنپتا نہیں تھا۔ آج بھائی بھائی کے درمیان کتنی عداوتیں ہیں، کتنے کیس لڑ رہے ہیں، کتنے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ آ کر کے وہ صحابی رسول ہیں، زمین میں لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ کر کے کہتے ہیں بلال آؤ بلال آؤ، میرے اندر غرور آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا، گھمنڈ آ گیا تھا، بڑکپن آ گیا تھا، جو میں تمہیں تکلیف دیا۔ آج یہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ میں نے کہا نا بڑے ہیں ہم، پیسے میں ہم بڑے ہیں۔ ارے تم کیا ہو، تم کیا ہو؟ جب پیسہ بولتا ہے تب آدمی کے اندر اکڑ آتا ہے، سنیے گا، اکڑ آتا ہے۔ سلام کلام تو دور کی بات ہے اس کا، تب گڑکپن پیدا ہوتا ہے وہیں پر، اور غرور اور گھمنڈی آتا ہے وہاں پر۔ اور جانتا ہوں میں کتنے لوگوں کو سلام کلام تو دور ہے، وہ بات کرتا ہے تو پیسے کی بات، کیوں؟ وہ بات کرتا ہے تو پیسہ ہے اس کے پاس، اور لوگوں کی کچھ نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے تو پیسے کی عزت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج یہی ہے، غریب ہے، تقوی شعار ہے، کمزور ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، متقی ہے، لیکن اس کو کون پوچھتا ہے؟ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسے کی عزت ہوتی ہے اور پیسہ بولتا ہے۔ آج کہا بلال غرور ہو گیا تھا، گھمنڈی آ گئی تھی، تکبر آ گیا تھا۔ ذرا زمین پہ لیٹتے ہیں یہ صحابی رسول اور اپنے چہرے کو یوں پلٹ دیتے ہیں، بلال آؤ اور اپنا پیر سے میرے رخسار پر اب روندو۔ اللہ اکبر!
रो दो। कहा अपना पैर रखो मेरे चेहरे पर, रखो। कहा बिलाल हबशी ने नहीं। अल्लाह अकबर। कहा नहीं, पैर को आपके चेहरे पर नहीं रखेंगे। बिलाल हबशी कहते हैं अबू दर भाई मैं तुम्हें चलो माफ़ कर देता हूँ। दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। आज कितनी कुदरतें हमारे अंदर है मेरे भाई। छोटी छोटी सी ज़मीन जायदाद बात को लेकर के हमारे अंदर दुश्मनियाँ पनप रही हैं। लोग एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों माफ़ करो। माफ़ करने से, मैंने कई बार कहा, माफ़ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो माफ़ करता है तारीख़ के अंदर उसकी याद किया जाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने क्या नहीं जुल्म किया, लेकिन कहा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मैं माफ़ कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या नहीं जुल्म किया, फ़तह मक्का के ऊपर कहा जाओ मैं आज भी वही कहता हूँ जो यूसुफ़ ने कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, जाओ इज़हबू अंतुमुत तुलाका, मैं भी तुम लोगों को माफ़ कर देता हूँ। माफ़ करना सीखो मेरे भाइयों। माफ़ करने से कोई छोटा नहीं होता। आज जितने भी केस और मुकदमात हैं हम मुसलमानों के हैं मेरे भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें आज बंदों का हक नहीं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर वही बात है, हक और हुकूक नहीं पता है। लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनिए कितनी ख़तरनाक की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरे क़यामत के दिन होगा, सींग वाली बकरी ने, बकरी का मामला, हम तो इंसान हो मेरे भाइयों। और फिर मैं आपको तसल्ली देता हूँ, जिस पर कोई जुल्म कर रहा है, बड़ा आदमी या ताकतवर, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। यहाँ नहीं तो वहाँ तुम बदला लाओगे। समझ गए? यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा तुमको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन क्या कहा, हत्ता युक़ादु लिश्शातिल जलहाई व शातिल क़रनाई, अगर सींग वाली बकरी ने, इंसानों का मामला तो छोड़ दो, यहाँ जानवर का मामला है, अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारी होगी तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसका भी हक देना होगा। हैं? समझ गए? कहाँ भाग करके जाओगे? आज है ताकत, ले लो, लेकिन जिसके ताकत नहीं मेरे भाई, सब्र करो, क़यामत के दिन तुम फ़ायदे में रहोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने क्या फरमाया, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअख़ीह फ़लयतहल्लहुल यौम। मेरे भाइयों, अगर कोई किसी पर जुल्म करता है या किया है, अल्लाह के वास्ते सुने गौर से, फ़लयतहल्लहुल यौम, आज वो हलाल करा ले, आज अपने भाई से माफ़ी मांग ले। मौत नहीं जानता मेरे भाइयों कब आ जाएगा। क़यामत के दिन बड़ी पछताओगे। आज वो आदमी हलाल करा ले, माफ़ी मांग ले, तलाफ़ी करा ले। अगर कोई चीज़ लिया है, जुल्म किया है, उसके साथ वापस कर दे। हम क्या हैं? कायनात के इमाम सैयद उल्द आदम, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत में है, इंतकाल के करीब है। अरे हम क्या है? अल्लाह के नबी ने ऐलान किया। सुनो मेरे भाइयों, हम भी यही कह रहे हैं, हो सकता है मेरी ज़ात से अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि लोगों, मेरी ज़ात से अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, या मैंने किसी को मारा हो, या मैंने किसी पर कोई भी जुल्म किया हो, जीते जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले ले। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा को न पकड़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं। हदीस उठाइए आप अबू दाऊद की। एक सहाबी खड़े होते हैं, उक्काशा बिन महसन, कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे डंडा मारी थी, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आकर के बदला ले लो। बीच में हजरत उमर खड़े हो जाते हैं, भाई क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह के नबी से बदला लोगे? कहा अल्लाह के नबी ने आने दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, मेरा पीठ खाली है, मुझसे बदला ले लो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैंने इसे मारा था, आकर के मुझे इससे बदला लेने दो। वो आदमी कहते हैं, सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरा पीठ नंगा था जब आपने मुझे मारा था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी अपना कमीज़ उठा लेते हैं, लीजिए आकर के बदला ले लो। अल्लाह अकबर, आकर के बदला ले लो। ये सहाबी खड़े होते हैं, आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, और आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके अल्लाह के नबी के मोहरे नबूवत पे बोसा लेने लगते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी
ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، ارادہ یہ تھا کہ اب آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں ایک مرتبہ لپٹ لوں اور آپ کی مہر نبوت پہ بوسہ لے لوں۔ اللہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا ہیں؟ ہم کتنے کسی کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنا کسی کا حق دبائے ہوئے، کتنا کسی کا کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَلْيَتَحَلَّهُ الْيَوْمَ، آج حلال کر لو میرے بھائی، آج جا کر کے جمعہ کے بعد معافی مانگ لو اس سے، بھائی جو ہوا ختم کرو، کینے کو تورت عداوت کو ختم کر دو۔ شہید، آپ سنے ہوں گے شہید، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل، ارے ایک بار نہیں، تین بار بھی شہادت کی موت مرتا ہے، سب گناہ معاف ہے، لیکن کسی کا حق لے کر کے گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، حتیٰ یقضی عنہ دین، اگر قرض لے کر کے گیا ہے جب تک کہ ادا نہ کیا جائے۔ میرے ہم کتنے لوگوں کا قرض لے کر کے بیٹھے، یہی نہیں، من اقتطع حق، کیا سنائیں، کتنا بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص کسی کی بھی زمین یا جائیداد یا کوئی بھی چیز، یہ حدیث ذرا غور سے سنو ہے، کہا اگر جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھا کر کے اگر لے لیا ہے تو اللہ کی قسم فقط اوجب اللہ النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم اس کے لیے حلال ہو جائے۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا اگر معمولی چیز لیا ہو تب بھی؟ کہا معمولی چیز لیا ہو تب بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پیلو کے مسواک کے برابر، بھائی مسواک کی کیا قیمت ہے؟ بولو مسواک کی کیا قیمت ہے؟ کہا مسواک کے برابر بھی کوئی اگر جان بوجھ کر کے قسم کھا کر کے کسی کا حق لیا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ کتنا لے کر کے بیٹھے ہیں میرے بھائی، آج حلال کرا لو۔ یہی نہیں میرے بھائی، بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر آدمی کسی کا حق لے کر کے جاتا ہے، معاف کرو، تلافی کرو، آپس میں ملو، صلح کرو، رشتہ داریوں کو رکھو اور جو بھی رنجشیں ہیں اس کو ختم کرو، ایک دوسرے کا جو حق اور حقوق ہے اس کو دو، ورنہ قیامت کے دن بڑی پچھتاؤ گے میرے بھائی۔ اگر کوئی شخص کسی کا حق لے کر کے جاتا ہے، کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، وہ تو قیامت تو چھوڑو، اللہ کی قسم قبر میں بھی وہ چین سے نہیں رہے گا۔ ارے سنو، کان کھڑا کرو، قبر میں بھی چین سے نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ دو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک گناہ وہ ہے جو آج ہم دن بھر رات بھر، نہ مسجد خالی ہے اس سے، نہ مدرسہ خالی ہے، نہ دکان خالی ہے، نہ راستہ خالی ہے۔ کون سی گناہ؟ ایک گناہ یہ ہے، کوئی معمولی گناہ بتایا اللہ، ایک پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہیں سے عذاب دینا شروع ہو گیا۔ سنے کہ نہیں یہ حدیث؟ سنے ہیں کہ نہیں؟ یہ سنے ہیں یہ کیا کہ آدمی کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے اندر، قبر بھی چین سے نہیں رہے گا، قبر میں بھی سکون سے نہیں رہے گا۔ اور ایک کیا ہے؟ غیبت اور چغلی۔ اور آج ہمارا یہی ہے، گھر میں رہو تب بھی کسی کا گوشت کھاؤ، باہر میں رہو تب بھی کسی کا مردار کا گوشت کھاؤ، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک گھر میں آج لوگ اپنے بہن کا، اپنے بھائی کا، سگا بھائی کا خون اور مردار کا گوشت کھا رہا ہو، کھا رہا کہ نہیں کھا؟ اتنی زیادہ غیبت۔ ارے مسجدیں خالی ہے، اس مسجدیں محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ عالم علماء محفوظ نہیں ہے، سب کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، سب کی غیبت کر لو، یہ صحیح بات ہے، نہیں کہے گا مولوی صاحب اپنی طرف داری کر رہے، کہا ان العلماء لحوم مسمومہ، علماء کالا ناگ ہوتے ہیں، اس کا گوشت میں بڑا زہر ہوتا ہے، ان کی غیبت مت کرنا، ان کے گوشت کبھی نہیں کھا پاؤ گا، کبھی نہیں کھا پاؤں۔ پوچھ لیجئے گا، حافظ جی یہی موجود ہے، ان العلماء لحوم مسمومہ، عالموں کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ان کے گوشت نہیں کھا پاؤ گے کبھی۔ سمجھ گئے؟ تو غیبت چغلی ایسے ہی حرام ہے، الغیبت اشد من الزنا ایسے ہی ہے۔ تو میرے بھائیو قبر کے اندر اسی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، تو ہوگا کیا؟ جو بھی حق اور حقوق ہے، وقت ہو گیا، کیا بتائیں، قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ دنیا کے اندر حلال کرا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر کے کہا میرے ذمے کسی کا کوئی حق ہے معاف کر دو۔ میرے بھائیو یہی ہے، اگر کوئی کسی نے کسی کا کچھ بھی لیا ہو، جانے میں انجانے میں، یا کورٹ کچہری کا معاملہ چل رہا ہو، دنیا چند دن ہے میرے بھائیو،
اگر آخرت برباد ہو گئی پھر دوبارہ آخرت نہیں ملے گی، دنیا ہی کے اندر حلال کرا لو، مل لو، اور بندوں کا جو حق اور حقوق ہے اس کو دو، ادا کرو۔ قیامت کے دن اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کریں، بار الہ ہم تماموں کو ایک دوسرے کا حق اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تماموں کو آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تماموں کے گھروں میں محبت پیدا کر دے، بھائی بھائی بنا دے، ہم تماموں کے کاروبار میں برکت دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔